دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ عموماً جب ہم طاقت یا قیادت کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی روایتی سی تصویر ابھرتی ہے، مطلب ایک بڑا سا کنٹرول روم ہے، آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ بالکل، اور آپ کے سامنے کچھ بٹن ہیں۔ ہاں، اور آپ بس ایک سرکاری حکم نامے پر دستخط کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پورا معاشرتی نظام فوراً حرکت میں آ گیا ہے۔ یعنی یہ اقتدار کا ایک انتہائی دو ٹوک اور کافی پرکشش تصور ہے۔ ہم انسانوں کو ایسی چیزیں پسند ہیں جنہیں ہم باقاعدہ دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ طاقت کا یہ جو کنٹرول روم ماڈل ہے نا، یہ ہمیں ایک تسلی دیتا ہے کہ اگر ہم کسی طرح اس کرسی تک پہنچ جائیں تو ہم کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ زمینی حقائق کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ آج ہم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر بات کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے حاکم بننا ضروری نہیں، درست فیصلے اور بروقت منصوبہ بندی ہی اصل قیادت ہے۔ یہ تحریر دراصل اسی کنٹرول روم کے تصور کو چیلنج کرتی ہے اور ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا سوال اٹھاتی ہے۔ بالکل، اس نے ہمارے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ کیا حقیقی قیادت اور معاشرتی ترقی کا انحصار انفرادی سطح پر لیے گئے ذاتی فیصلوں اور نظم و ضبط پر ہے، یا ایک مستحکم معاشرے کے لیے باقاعدہ اور منظم ریاستی نظام کا ہونا ناگزیر ہے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے سیاسیات اور عمرانیات کا یعنی مرکز رہا ہے۔ صحیح۔ میرا موقف اس بحث میں یہ ہے کہ حقیقی، پائیدار اور دیرپا تبدیلی ہمیشہ فرد سے جنم لیتی ہے۔ جب تک انسان اپنی محدود انفرادی دائرہ اختیار کا مکمل اور درست استعمال نہیں کرتا، تب تک کوئی بھی بڑا حکومتی نظام معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ جی، اصل انقلاب دراصل فرد کے اپنے رویے کی پیداوار ہوتا ہے۔ میں اس بات کا دفاع کروں گی کہ حاکم بننا واقعی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انفرادی ذمہ داری اہم ہے، لیکن میں یہ موقف پیش کروں گا کہ یہ نظریہ اپنی وسعت میں نامکمل ہے۔ انفرادی اچھائی اور ذاتی دائرے کے فیصلے کسی بھی منظم حکومتی اور ادارہ جاتی نظام کا متبادل ہرگز نہیں بن سکتے۔ بہترین انفرادی شعور کو بھی نتیجے دینے کے لیے ایک باقاعدہ انفراسٹرکچر کی چھتری درکار ہوتی ہے۔ تو چلیں اس تحریر کے سب سے مضبوط پہلو سے بات شروع کرتے ہیں۔ مصنف نے قیادت کے اس روایتی خول کو توڑا ہے کہ جو شخص اعلیٰ عہدے پر ہے بس وہی لیڈر ہے۔ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قیادت دراصل اپنے ذاتی دائرے اختیار میں انصاف کرنے کا نام ہے۔ صحیح۔ ذرا سوچئے، ایک استاد جو کلاس روم میں کھڑا ہے، اگر وہ پوری دیانت داری سے اپنا کام کر رہا ہے تو وہ محض ایک نوکری نہیں کر رہا، وہ ایک پوری نسل کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ وہ وزیر اعظم یا حاکم بنے بغیر ہی معاشرے پر اپنی حکمرانی قائم کر رہا ہے۔ میری نظر میں یہ تصور طاقت کو ایوانوں سے نکال کر براہ راست عام آدمی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایک استاد کا اپنی کلاس میں ایمانداری سے پڑھانا معاشرے کی اخلاقی بنیاد بناتا ہے، لیکن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس پورے منظرنامے کو دیکھیں۔ کیا وہ استاد مکمل طور پر آزاد ہے؟ مطلب وہ جس کلاس روم میں پڑھا رہا ہے اس کا نصاب کس نے طے کیا ہے؟ اس کا امتحانی نظام کس نے بنایا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر استاد کا اپنا کردار اور پڑھانے کا انداز ایماندارانہ ہو؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر مرکزی حکومت یا ریاستی اداروں نے ایک ایسا تعلیمی نصاب نافذ کر دیا ہے جو فرسودہ ہے یا جو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو وہ ایماندار استاد بھی اسی محدود فریم ورک کے اندر کام کرنے پر مجبور ہوگا۔ تحریر میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک باشعور قوم خود بخود بہترین نظام پیدا کر دیتی ہے۔ بالکل، اور میں اس سے متفق ہوں۔ مگر اس خود بخود کے لفظ سے مجھے شدید اختلاف ہے۔ نظام کبھی بھی خود بخود نہیں بنتے۔ ایک ایماندار استاد، ایک دیانتدار دکاندار یا ایک محنتی طالب علم، یہ سب انفرادی اچھائی کے بکھرے ہوئے جزیرے ہیں۔ انہیں آپس میں جوڑنے کے لیے ایک باقاعدہ ریاستی مشینری، ایک اجتماعی نقشہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ افراد کے اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اوپر بیٹھا نظام انہیں ایک سمت نہ دے۔ لیکن کیا ہم اس بات کو ایک دوسری طرح سے نہیں دیکھ سکتے؟ فرض کریں کہ ہم ایک ٹریفک نظام کی بات کر رہے ہیں۔ جی، بتائیے۔
آپ جس منظم نظام کی بات کر رہے ہیں وہ ٹریفک سگنلز اور وارڈنز ہیں، اور میں ان خودکار گاڑیوں کی بات کر رہی ہوں جن کا اپنا اندرونی پروگرامنگ یا شعور اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ اگر سڑک پر موجود ہر گاڑی خودکار ہو، اپنی لین میں چلے، فاصلہ برقرار رکھے اور بروقت بریک لگائے تو سگنلز کی ضرورت نہیں؟ بالکل، آپ کو ٹریفک سگنلز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ جب ہر فرد اپنی جگہ پر اپنا کام درست کرے گا تو یہ جو اوپر کا بھاری بھرکم نظام ہے اس کی ضرورت کم از کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کی یہ خودکار گاڑیوں والی تشبیہ بہت دلچسپ ہے، لیکن میرا نقطہ نظر اس سے قدرے مختلف ہے۔ اگر تمام گاڑیاں خودکار ہیں اور بہترین کام کر رہی ہیں، تب بھی انہیں یہ بتانے کے لیے ایک مرکزی نظام کی ضرورت ہے کہ سڑک 1 وے ہے یا 2 وے، اسپیڈ لمٹ کیا ہونی چاہیے، اور ہنگامی صورتحال میں ایمبولنس کے لیے راستہ کیسے بنانا ہے۔ لیکن وہ اصول تو ایک بار طے ہو گئے نا؟ ہاں، مگر اگر آپ کے پاس ایک مربوط انفراسٹرکچر نہیں ہے تو وہ بہترین خودکار گاڑیاں بھی آپس میں الجھ سکتی ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انفرادی دیانتداری اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ بڑے سطح کے مسائل جیسے وسائل کی منصفانہ تقسیم خود بخود حل ہو جائیں گے۔ انفرادی شعور کو ایک اجتماعی قانون کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ کی بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ سڑک کے اصول طے ہونے چاہیے، لیکن اس نام نہاد مرکزی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا؟ اس کی سست روی، اور یہیں پر تحریر ایک زبردست موڑ لیتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ زندگی ایک بہتا ہوا دریا ہے، اگر آپ درست فیصلہ کرنے میں دیر کر دیں تو درست فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب فرد اس مرکزی حکومت یا ریاستی مشینری کا انتظار کرتا ہے جو عام طور پر فائلوں، بیوروکریسی اور سست فیصلوں میں الجھی ہوتی ہے، تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک عملی مسئلہ ضرور ہے، مگر فرد کی سب سے بڑی طاقت اس کی چابک دستی ہے۔ انفرادی سطح پر بروقت منصوبہ بندی ہی وہ ہتھیار ہے جو ہمیں اس دریا کے بہاؤ میں غرق ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر ہم ریاستی احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو ٹائمنگ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اور تحریر نے فیصلوں کی ٹائمنگ پر بہت زور دیا ہے۔ تحریر میں ایک کسان کی مثال دی گئی ہے کہ اگر وہ بہترین بیج بھی غلط وقت پر بوئے گا تو فصل نہیں ملے گی۔ یہ سننے میں بہت منطقی لگتا ہے، لیکن اس کسان کی ٹائمنگ کا انحصار کس چیز پر ہے؟ کس چیز پر ہے؟ کیا وہ صرف اس کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھے اور بیج بو دے؟ ظاہر ہے وہ اپنے تجربے اور حالات کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرے گا کہ آج بیج بونا ہے۔ اس کا انفرادی عمل ہی اس فصل کی بنیاد ہے۔ نہیں، ایک منٹ رکیں۔ آج کے پیچیدہ دور میں کسان کی ٹائمنگ ایک خلا میں نہیں ہوتی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ محکمہ موسمیات کا الرٹ کیا کہتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومتی نہری نظام میں پانی کب چھوڑا جائے گا۔ اس کا انحصار کھاد اور سپلائی چین کے ریاستی انفراسٹرکچر پر ہے۔ یعنی آپ سب کچھ حکومت پر ڈال رہے ہیں؟ میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ اگر حکومتی سطح پر نہر کا پانی ہی 2 ہفتے لیٹ آئے تو اس کسان کا بروقت انفرادی فیصلہ اور اس کا بہترین بیج دونوں برباد ہو جائیں گے۔ کسان کا ذاتی دائرہ اختیار اس بڑے ریاستی دائرے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ ہم اس فرد کو یہ کہہ کر ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ تم نے اپنی ذات پر حکمرانی نہیں کی۔ مسئلہ اس کی ذات کا نہیں، اس منظم ناکامی کا ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ دیکھیں، یہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ ریاست، محکموں اور حکومت کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں یا کوئی غیر مرئی مشینیں ہیں جو افراد سے کٹ کر چلتی ہیں۔ ریاست ایک ادارہ ہے۔ ریاست کیا ہے؟ نہر میں پانی چھوڑنے والا بھی تو ایک فرد ہے نا، ایک افسر ہے۔ محکمہ موسمیات میں الرٹ جاری کرنے والا بھی ایک انسان ہے۔ مصنف جب کہتا ہے کہ جو شخص خود پر حکمرانی سیکھ لے اسے دوسروں پر حکمرانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، تو وہ اس کسان کے ساتھ ساتھ اس کینال آفیسر کی بھی بات کر رہا ہے۔ لیکن جب تک وہ افسر اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا، کسان تو نقصان اٹھا رہا ہے نا۔ بالکل، اور یہی تو میرا پوائنٹ ہے۔ یہ جو پورا سسٹم یا نظام ہے یہ دراصل افراد کی انفرادی عادات کا ایک تاخیری اشارہ ہے۔ یعنی جسے ہم سسٹم کی ناکامی کہتے ہیں وہ دراصل مختلف سطحوں پر بیٹھے ہوئے افراد کے ذاتی دائرہ اختیار کے غلط استعمال کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ اگر وہ افسر اپنے چھوٹے دائرے میں ایمانداری دکھائے تو پانی وقت پر پہنچے گا،
ہم سسٹم کو ایک الگ ہستی سمجھ کر فرد کو بریل ذمہ قرار دے دیتے ہیں، جو کہ ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ اصل خرابی فرد کے اندر ہے، اور اس کی درستگی بھی فرد کے اندر سے ہی شروع ہوگی۔ جب فرد ٹھیک ہوتا ہے تو سسٹم کوئی جادوئی چیز نہیں جو ٹھیک نہ ہو۔ یہ ایک پر اثر دلیل ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ہر فرد اپنی سطح پر ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ انسانی فطرت کی پیچیدگی کو نظر انداز کر رہی ہیں؟ اگر سبھی افراد ایک ہی وقت میں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ایماندار ہو جائیں تو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، لیکن عملی دنیا ایسی نہیں ہوتی۔ تو پھر عملی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ تحریر کے آخر میں مصنف خود لکھتا ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے تاکہ مستقبل میں ہمیں بہتر لیڈرز مل سکیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ بچے بڑے ہو کر معاشرے کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اپنے دائرے میں صحیح فیصلے کریں گے۔ مگر لفظ لیڈرز کا استعمال یہ ثابت کرتا ہے کہ حتمی منزل پھر بھی ایک وسیع تر قیادت اور بڑے دائرہ اختیار تک پہنچنا ہی ہے۔ خود پر حکمرانی بلا شبہ پہلا قدم ہے، لیکن ایک جدید ریاست محض اچھے لوگوں کا مجموعہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، کارپوریٹ مافیا کا غلبہ ہے، تو ان میکرو مسائل کا حل صرف اس بات سے نہیں نکلے گا کہ ہر شہری صبح جلدی اٹھتا ہے یا ذاتی نظم و ضبط رکھتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ ایک ایماندار فیکٹری ورکر اور ایک ایماندار ارب پتی دونوں ایک ہی غیر متوازن معاشی نظام کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ کو ان افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو بڑے دائرہ اختیار پر فائز ہوں، جو قوانین بنا سکیں، جو اداروں میں اصلاحات کر سکیں، اور جو انفرادی اچھائی کو ایک ادارہ جاتی شکل دے سکیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں۔ آپ جن بڑے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے دولت کا ارتکاز یا کارپوریٹ مافیا، اگر آپ ان کی جڑوں تک جائیں تو وہ کیا ہیں؟ کیا وہ قانونوں کی عدم موجودگی کا نتیجہ ہیں؟ جزوی طور پہ ہاں۔ نہیں، دنیا بھر میں بہترین قوانین موجود ہیں۔ وہ دراصل چند افراد کی انفرادی لالچ، ان کی قوت فیصلہ میں بے ایمانی اور خود پر حکمرانی کھو دینے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک طاقتور شخص یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے اختیار کو دیانتداری سے استعمال کرے گا، تو قانون سے پہلے اس کا اپنا ضمیر وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ قانون تو تب حرکت میں آتا ہے جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے۔ اچھا۔ یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکثر بے اختیاری کا بہانہ بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار ملے گا تو ہم تبدیلی لائیں گے، مگر مصنف کے مطابق یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اختیار کسی کے دینے سے نہیں ملتا، وہ اس لمحے شروع ہو جاتا ہے جب آپ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ میں اس بات کی اخلاقی گہرائی کی قدر کرتا ہوں۔ یہ مان لینا کہ اختیار میرے اندر ہے یقیناً انسان کو طاقت بخشتا ہے، لیکن میں اسے ایک حد تک ہی درست مانتا ہوں۔ اگر آپ ایک غریب علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو آپ کا انفرادی نظم و ضبط آپ کو وہاں سے نکالنے میں شاید مدد کر دے، لیکن وہ اس پورے علاقے کا پانی صاف نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پبلک ہیلتھ کے ایک منظم بجٹ اور حکومتی عزم کی ضرورت ہے۔ میرا بنیادی اختلاف یہ نہیں ہے کہ فرد کو ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، میرے اختلاف اس بیانیے سے ہے جو ریاستی اور حکومتی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی خاموشی سے ایک عام شہری کے کاندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو نظام ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس نظام پر قابض افراد کو ان کی اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ مصنف نظام کو فرار کا راستہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس نظام کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر آپ اقتدار کو ایک مقصد مان کر زندگی گزاریں گے تو آپ ہمیشہ اس اسکرپٹ کا حصہ رہیں گے جو کوئی اور لکھ رہا ہے، لیکن اگر آپ ذاتی دیانتداری کو اپنا مقصد بنا لیں تو آپ اپنی زندگی کے خود حاکم بن جاتے ہیں۔ مگر کیا ہم محض اپنی ذاتی زندگیوں تک محدود رہنا چاہتے ہیں یا ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ اگر معاشرہ بنانا ہے تو پھر انفرادی جزیروں کو ملانے والے پل تو بنانے ہی پڑیں گے نا۔ بالکل، اور وہ پل بھی وہی افراد بناتے ہیں جو اپنی ذات پر قابو پا چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تحریر ہمیں بیرونی طاقت، اقتدار اور کنٹرول روم کے اس سراب سے باہر نکالتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ اصلی لیڈرشپ کسی کرسی کی محتاج نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کا نام ہے کہ جب آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا موقع آیا تو کیا آپ نے درست فیصلہ کیا؟ کیا آپ نے وقت پر عمل کیا؟
اگر ہم سب اپنے دائرے، چاہے وہ ایک کمرہ جماعت ہو، ایک گھر ہو یا کوئی دفتر، اس کو دیانتداری سے سنبھال لیں تو ہم نے دراصل معاشرے کی بنیادوں میں وہ مضبوطی بھر دی ہے جسے کوئی ناقص حکومتی نظام بھی آسانی سے نہیں گرا سکتا۔ اور میری طرف سے اس تمام گفتگو کے بعد میرا موقف یہ ہے کہ انفرادی بیداری اور ذاتی نظم و ضبط معاشرتی ارتقاء کا پہلا قدم ضرور ہے، مگر اسے آخری قدم سمجھنا ایک فکری غلطی ہوگی۔ آپ کا ذات پر اختیار، آپ کی بروقت منصوبہ بندی اس وقت تک ایک وسیع انقلاب نہیں بن سکتی جب تک اسے ایک مضبوط، باشعور اور منظم ریاستی ڈھانچے کی حمایت حاصل نہ ہو۔ فرد وہ چنگاری ضرور ہے جس سے تبدیلی کی آگ بھڑکتی ہے، لیکن ریاستی نظام اور ادارے وہ انجن ہیں جو اس توانائی کو ایک سمت دیتے ہیں اور اسے ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ایک فعال حکومت اور باشعور قیادت کے بغیر انفرادی اچھائی اکثر حالات کی چکی میں پس کر رہ جاتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو نے ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہری اور شاید کبھی نہ ختم ہونے والی کشمکش کو نمایاں کیا ہے۔ کیا ہمیں ایک ایسا بہترین ریاستی نظام تشکیل دینا چاہیے جو افراد کے رویوں کو ٹھیک کر سکے، یا پھر ہمیں ایسے مکمل اور باشعور افراد تیار کرنے پر زور دینا چاہیے جو مل کر ایک نیا نظام کھڑا کر سکیں؟ آج کا موضوع ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تبدیلی چاہے اوپر سے آئے یا نیچے سے، اس کی بنیاد میں احساس ذمہ داری کا ہونا لازم ہے۔ بالکل، یہ جاننا اور پرکھنا کہ ہم خود اپنے چھوٹے دائرے میں کہاں کھڑے ہیں، اس بڑے نظام کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ڈی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ سوچ کے اس سفر کو جاری رکھیے گا، کیونکہ سوالات اٹھانا ہی دراصل حقائق تک پہنچنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔